الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج کل مختلف قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں اور میں نے بتایا کہ یہ تمام فتنے قرآن و سنت کے نام پر لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لے کر آ رہے ہیں. مگر در حقیقت قرآن و سنت کا لیبل ہوتا ہے، مقصد ہے امت میں پھوٹ ڈالنا، لڑوانا مختلف عنوانات سے، اسلاف سے بدگمان کرنا، اکابر سے، بزرگوں سے بدگمان کرنا، ان کی کتابوں سے چیزیں نکال کے فلاں کافر، فلاں نے یہ لکھا، فلاں گستاخی رسول. تو میں نے اس بارے میں ایک بیان کیا تھا جمعے کے دن. اس بیان میں نے یہ کہا تھا کہ جن علماء کا، جن شخصیتوں کا بزرگ ہونا مسلم ہو، ان کے اعمال سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی تصانیف سے ثابت ہو جائے کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، وقت کے ولی اللہ تھے، تو اگر ان کی کتاب میں، ان کے کلام میں کوئی چیز ہمیں ایسی لگے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے تو ہمیں اس کی تعویل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میں نے اس پر کہا تھا کہ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے کسی مرید نے کلمہ پڑھا اشرف علی رسول اللہ، تو میں نے کہا ظاہر ہے اگر یہ حقیقت مراد ہوتی تو ان کے جتنے شاگرد ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے نائبین ہیں، وہ ان کو رسول اللہ مانتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، کوئی بھی ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، بلکہ ان کے شاگردوں نے ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. تو جب یہ مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اعتراض کرنے والے نے یہ الزام لگایا ہے تو وہ الزام صحیح نہیں ہو سکتا. رہا یہ مسئلہ کہ اس الزام کا جواب کیا ہے، تو میں نے ایک اصولی بات کی تھی، بھائی کس کس الزام کا جواب دو گے؟ ایک اصول یاد کر لو کہ بھئی جس کی بزرگی مسلم ہو اور اس کے فالوورز بھی صحیح عقیدے پر ہوں تو جو الزام ان بزرگ پہ لگایا گیا ہے یقیناً اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اب اس کا جواب کیا ہے تو وہ خود بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کروں گا. یعنی یقیناً وہ ایسا نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے. یہ ایسی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ میرا کلپ گیا ہے اور میں اس میں انجینئری فرقے کے نام سے میرا یہ کلپ گیا ہے کہ ایک نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انجینئری فرقہ. اس میں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھئی یہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ مسائل امت لپیٹ چکی ہے، ان کی فائلیں، ان پر پہلی صدی ہی میں بحث مباحثے ہو چکے ہیں اور فقہ مدون ہو چکا ہے، سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں، کسی بھی ایک کو فالو کرو تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اب ان مسائل کو دوبارہ مت چھیڑو، آگے چلو، اگلے کام کرو، ورنہ اسی میں الجھے رہو گے. تو ان محترم نے ایک پورا میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا. میں اس وجہ سے اس کا جواب نہیں دے رہا کہ وہ میری مخالفت کی ہے، میں کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی باتیں کرے تو میں اس کا جواب دینا میرے اوپر فرض ہو. جواب دے بھی سکتا ہوں، خاموش بھی رہ سکتا ہوں. لیکن اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو گستاخ رسول قرار دیا ہے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ. بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ یار یہ بات تھوڑی سی ان کی معقول لگتی ہے، میں اثر نو تحقیق کر لوں اس پر، اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور بہت ہی بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو گستاخ رسول قرار دیا اور کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ اس کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو اس نے گویا ترخایا ہے. اور پھر آگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے اپنی قمیض تو اتاری بھی تھی یعنی لوگوں کے سامنے، اب اس نے اپنی شلوار بھی اتار دی ہے لوگوں کے سامنے، یعنی بالکل ہی ننگا ہو گیا ہے. پھر آگے ننگا کے لفظ استعمال، یعنی اس نے کہا کہ اس نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ بزرگوں کی بات میں کوئی چیز اگر ہمیں غلط نظر آئے تو ہمیں اس کی تعویل کر لینی چاہیے، جواب تلاش کر لینا چاہیے، تو یہ کہہ کے گویا اس نے اپنی اور بے عزتی کر دی. تو یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑو بھی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا.
میں اپنی اصل بات کو فوکس کروں گا کہ آپ غلطی بھی کریں اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ. اور پھر اس نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو بار بار گستاخ رسول کہا اور ہمارے اکابر کو گستاخ رسول کہا, اور تضاد بیانی پورے کلپ میں اتنی ہے, وہ میں اس کی متضاد باتیں کیا ہیں وہ میں نے لکھ لی تھی. میں نے کہا ایک دفعہ کم از کم اس قسم کے لوگوں کا چہرہ عوام کے سامنے آنا چاہیے, کم از کم ایک دفعہ, تاکہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم جو مسٹنڈے بن کے بیٹھ کے گردن ہلا رہے ہوتے ہیں نا اس کے سامنے, تو یہ اس کے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں ہے, آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے کہ آپ ایک آدمی کی بات سمجھنے کی آپ کے اندر سینس نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو پہلے تو میں یہ مسئلہ حل کروں گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے کہ ایک مرید نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, وہ واقعہ سیاق و سباق میں ہے کیا. پہلے میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا, اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں کہاں سے گستاخ رسول کا پہلو نکل رہا ہے. اور یہ بات سرسری تحقیق سے مجھے پتہ چل گئی, تو اس کو نہیں پتا ہوگی کیا؟ گستاخ رسول کا فتویٰ لگانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے کیا مفہوم نکلتا ہے. تو یہ الامداد رسالہ ہے جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا واقعہ ہے. وہ واقعہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید نے خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کو, اپنے شیخ و مرشد کو. خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں سو گیا, کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں, لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل میں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے. خواب کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. جاگتی حالت میں نہیں, خواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. اور خواب ہی میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں. اچھا بھائی, اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی, کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے, لیکن زبان سے بے ساختہ. بے ساختہ کا مطلب کیا ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے, اور وہ بھی خواب میں. نہ چاہتے ہوئے خواب میں بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. جان کر نہیں نکل رہا, خواب میں نکل رہا ہے, اور خواب میں بھی اس کو احساس ہو رہا ہے. خواب کے اندر کس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اتنا نیک آدمی ہے کہ خواب میں ہی احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں. آگے چلو. حالانکہ میں اس لیے ان کی برات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, اس نے کسی کو نہیں معاف کیا ہے. اور ابھی تو یہ کم از کم تابعین, حضرت معاویہ پہ بھی اس نے تہمتیں لگائی ہیں, اس کا بھی کسی وقت میں انشاءاللہ جواب دوں گا. ابھی تو چونکہ میرا کلپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے متعلق تھا نا, تو اس نے جواب بھی اسی کا دیا, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ورنہ یہ جو آدمی حضرت معاویہ کو جس نے معاف نہ کیا, وہ صحابہ کو معاف نہ کیا, وہ ہمارے بزرگوں کو, یہ بر صغیر کے علماء کو بیچارہ کہاں معاف کرے گا وہ. تو یہ سلسلہ ایک باقاعدہ لابی ہے. کل وہ مرے گا تو اس کی جو اولادیں ہوں گی وہ اس سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گی. اس لیے میں اس موضوع کو اتنے حساس, اور میں نے پھر یوٹیوب پہ سرچ کیا, یہ الزامات تو بہت لوگوں نے لگائے ہیں. اشرف علی رسول اللہ, اشرف علی, طوفان بدتمیزی ہے ہمارے بزرگوں کے خلاف. اور یہ ہمارے بزرگ نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگ. بھائی بر صغیر کے بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. بر صغیر میں علم دین ختم ہو گیا تھا, ان کی قربانیاں ہیں, یہ صرف میرے بزرگ نہیں ہیں. یہ لوگ اگر نہ ہوتے انگریز کے مقابلے میں, علم کی یہ بنیادیں نہ رکھتے, آج ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہونا تھا. اس کو مسلک پرستی سے آپ تعبیر نہ کریں. تو اب دیکھو, وہ شخص کہتا ہے زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتے ہیں. حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں. یہ پورے اسی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں. لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں, اور بھی چند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی, زمین پر گر گیا. یعنی اس کو خواب میں اپنی غلطی کا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نبی میرے پاس تشریف لائے, میں کھڑا ہوا استقبال میں, مگر اس غم میں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے,
کیا وہ ختم نبوت کا منکر ہوتا تو یہ غم ہوتا اس کا؟ قادیانی جب کہتے ہیں کہ مرزا رسول اللہ ہے تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں یا وہ خوشی سے اور باغ باغ ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سب خواب کی باتیں ہیں، اور جاگتی حالت میں بھی اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے، آگے آ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا. اگر وہ سمجھتا ہوتا تو خوش ہوتا اس پر. اب کیا قصہ ہے آگے؟ کہہ رہے رقت طاری ہو گئی. رقت گاڑا لفظ ہے اردو کا. رونے لگا میں بے تحاشا. رقت طاری ہو گئی تو زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی ہے. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی. یعنی خواب کے اثرات اتنے زیادہ ہوئے میرے اوپر، ٹینشن میں آیا ہوں کہ میں جاگنے کے بعد بھی میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے. یہ ختم نبوت پر پکا 100% یقین تھا، تو ایسا ہوا ہے کہ خواب میں بھی اتنا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ جاگنے کے بعد بھی اس پہ وہ خواب کی کیفیات ایسی طاری ہوئی ہیں کہ وہ بے حس ہو گیا. اس کا مطلب وہ پریشان ہو رہا ہے اس جملے کے منہ سے نکلنے پر، خوش نہیں ہو رہا وہ. اچھا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا. ناطاقتی کا مطلب کمزوری، طاقت جسم سے ختم ہو گئی. لیکن حالت خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کہیں دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو جائے. اب وہ بیچارہ غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ لیکن بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ خواب میں غلط ہوا ہے مجھ سے، تو اب میں اس کا تدارک کر کے کیا کروں؟ درود شریف پڑھوں. اب درود شریف میں کیا ہے کہ میری زبان سے کیا میں یہ کہتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب تو میں بیدار ہوں، یعنی وہاں بھی نبی کے نام کے بجائے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اشرف علی. اور کہہ رہے اس میں پریشان ہوں کہ بھائی اب تو میں جاگ رہا ہوں، اب میری زبان سے ایسا لفظ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر دل سے راضی نہیں ہے. اس کی بے ہوشی کی کیفیت ہے، بے حسی کی کیفیت ہے، اس میں اس کی زبان غلطی کر رہی ہے. آگے اس کے الفاظ، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ یہ جو نبی کی جگہ اشرف علی کا نام نکلا، اس کے بارے میں کہہ رہے بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا کہ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا الفاظ نکل رہے ہیں. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اب دیکھو میری ایک بات سنو. ایک آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو کہ حضرت خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جان بوجھ کر میری زبان سے نہیں نکل رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ نہ نکلے مگر اشرف علی نکل رہا ہے میری زبان سے، مجبور ہوں، بے اختیار ہوں. اس کا عقیدہ اگر خراب ہوتا، وہ اگر کافر ہوتا، عقیدہ کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی. زبان دل کی عکاسی کرتی ہے، لیکن جب دل اختیار میں نہ ہو یا وہ خواب کی ٹینشن میں آیا ہوا ہو کہ یار میں نے کیا دیکھ لیا، اور اس ٹینشن کی وجہ سے اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بار بار چیخ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، غلطی سے نکل رہا اور پریشان ہوں. میں پریشان تھا تبھی تو آ کے بتا رہی میرے ساتھ کیا ہو گیا. اگر یہ کافر ہو جاتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس خواب پہ مولانا اشرف علی تھانوی جو خاموشی اختیار کی تو معاذ اللہ وہ بھی گستاخ رسول تھے، کیونکہ گستاخی پہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گستاخی ہے. جب گستاخی تھی نہیں، جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی، گستاخی ہوگی تو کفر بھی ہوگا نا. جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی نہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرنا کہاں سے کفر ہو گیا؟ ایسا شخص میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا، آپ اس کو تسلی دیں گے، کیونکہ آپ اور ڈرائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور زبان سے نکلے گا. ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ میں طلاق کا لفظ مسلط ہو گیا ہے، ایسے کیسز آتے ہیں. میرے پاس ایسا کیس آیا کہ اس کو ایک آدمی کو ذہن میں مسلط ہو گیا کہ جس چیز سے انسان بہت زیادہ بچنے اور ڈرنے کی کوشش کرتا ہے نا، ڈرتا ہے اور بہت بچنے کی، کہ یہ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں کہ جو آدمی جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ چیز اس کے اوپر نفسیاتی طور پر مسلط ہو جاتی ہے. جیسے جو لوگ ہر وقت ڈرتے ہیں کہیں زبان سے طلاق نہ نکل جائے، طلاق نہ نکل جائے، طلاق نہ نکل جائے،
ان کو خواب میں بھی طلاقیں آ رہی ہوتی ہیں اور جاگتی حالت میں بھی. میرے پاس ایسے آئے ہیں کیسز. ایک صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے مجھے خط لکھا کہ مجھے بار بار ڈر لگا رہتا تھا طلاق نہ نکل جائے, طلاق نہ نکل جائے. تو کہہ رہے ہیں پھر ایک دن کیا ہوا کہ سوتے ہوئے میں میرے منہ سے طلاق نکل گئی, یعنی نیند میں کئی طلاقیں نکلی. اب کیا ہوا, کہہ رہے ہیں میں جب جاگا تو میں بے ہوش تھا اور پھر میرے منہ سے دھڑ 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 طلاقیں نکل گئی, کیونکہ اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ طلاق میں, اس کو پتا ہے کہ طلاق بڑی خطرناک چیز ہے اور بیوی حرام ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو اس نے ذہن پر اس کی پوری کیفیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اپنے شیخ سے محبت تھی, تو اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ عقیدت میں کہیں اتنا غلو نہ ہو جائے کہ میں ان کو نبی کے برابر ہی نہ بنا دوں. تو یہ توحید پر اور ختم نبوت پر اتنا پکا تھا, جیسے اس آدمی کو وہم ہو گیا نا طلاق نہ نکل جائے, اس کا مطلب وہ تو طلاق دینے پر کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں سکتا, تبھی تو وہم ہو گیا اس کو. خوف لاشعور میں خوف بیٹھ گیا اس کے. تو اب یہاں بھی اس کو ڈر لگا ہوا ہے. تو ایسے آدمی کو یہ فتویٰ دیا جائے گا تو کافر ہو گیا, چماٹ ماریں گے اس کو, بدتمیز, تجھے شرم نہیں آتی, تو اور ڈر جائے گا وہ. ایسے آدمی کو تسلی کا جملہ کہا جائے گا, پتہ ہے کہ یہ اس پہ پریشان بھی ہے, یہ آدمی اس پہ نادم بھی ہے, اور بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ حضرت جان بوجھ کر یہ کام مجھ سے نہیں ہوا. تو ایسے آدمی کو کسی بھی دنیا میں ماہر نفسیات سے پوچھ لو, وہ یہی کہے گا کہ ایسے آدمی کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا بلکہ تسلی دی جاتی ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کو تسلی دی کہ بھائی یہ جو تمہیں خواب آیا ہے نا اشرف علی رسول اللہ, یہ اس کی ایک اچھی تعبیر ہے. وہ یہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے, اس لیے اس کو رسول اللہ کے لفظ سے خواب میں تعبیر کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ سنت کی اتباع کرنے والا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا ایسا خواب کسی کو آئے, تو اب میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ خواب میں جو چیز جیسی نظر آتی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. دیکھو بیڑیاں آپ کے پاؤں میں اگر پڑی ہوئی ہوں عام حالات میں, آپ اس سے پریشان ہو گئے یا خوش ہو گئے؟ پریشان ہو گئے. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی, چور کے پاؤں میں ہوتی ہیں. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ چوروں کے پاؤں میں, جن پہ جرائم ثابت ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر, کبھی بے گناہ کے بھی ہوتی ہیں, اکثر و بیشتر کس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں؟ چور کے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح حدیث, وہ فرماتے ہیں کہ احب القید فی المنام, کہ میں خواب میں اپنے پاؤں میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں. مجھے خواب آئے اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو یہ اچھا خواب ہے, برا خواب نہیں ہے. آگے شارحین نے لکھا ہے اس لیے برا خواب نہیں ہے کہ یہ اس کی علامت ہے کہ دین پر آپ کیا ہیں؟ ثابت قدم ہیں. بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, انشاءاللہ آپ ہلیں گے نہیں. اب دیکھو, اب میں کسی کے بارے میں خواب سناؤں کہ اس نے یہ دیکھا, کہ میرے بارے میں کوئی خواب سنا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی, میں نے خواب میں دیکھا. میں کہوں تو گستاخ ہے, میرے بیانات بھی سنتا ہے اور مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے, بیڑیاں پڑی, تھپڑ. میں کوئی چور کا بچہ نظر آتا ہوں تیرے کو ہے بھائی؟ میں کوئی شکل سے تیرے کو چور نظر آتا ہوں؟ تو یہ میرے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی, ٹھیک ہے, کہ خواب کی چیز کو میں حقیقت پر قیاس کر رہا ہوں, خواب کی باتوں کو میں جاگتی حالت پر قیاس کر رہا ہوں. خواب میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ کھودو نیچے خزانہ ہے. کھودا تو خزانہ تھا. انہوں نے کہا سردیوں میں آگ کا دیکھنا یہ کیا ہے؟ رحمت ہے اللہ کی. ایک واقعہ لکھا ہے, واللہ عالم کی سند نہیں ہے تو چھوڑو, یہ کوئی ہمارا استدلال اس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تاریخی واقعات کے لیے سند کا بہت زیادہ مضبوط ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو میں بھی بتاؤں گا, اس پہ بھی لوگ پکڑتے ہیں ہمیں, اس تاریخی واقعے کی سند صحیح. ہاں, اس تاریخی واقعے سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو پھر اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کو بھی کچی پکڑ کے رکھیں, میں اس پر بھی مجھ پر الزامات لگیں, اس کا میں جواب دوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ خواب میں کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر خواب میں کسی نے دیکھ لیا کہ فلاں رسول اللہ فلاں رسول اللہ, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ خواب ہے, اس پہ کیوں ڈانٹ لگا رہے ہو اس کو؟ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں, ان کو خواب آیا. وہ ڈر گئی خواب میں. انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے. وہ نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے, منکر, یعنی گویا کہ برا خواب.
کیا دیکھا؟ فرمائے میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گرا ہے. اب اس کو بھی گستاخی کہو گے؟ نبی کے جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے. عام حالت میں کسی کا وضو کٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ خواب میں جب یہ آیا، اور وہ سمجھ رہی، انہوں نے عام حالت پہ قیاس کیا حضرت ام الفضل نے کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے، گوشت کٹ جائے، تو یہ گوشت کا کٹنا، بازو کا ٹوٹنا یا کسی عضو کا الگ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے تو آپ خوش ہو گئے یا رو گے؟ اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی وہ تو بہت پریشان ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں، تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی. تو خوابوں کی دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک اور خواب میں سناتا ہوں. علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب ان پہ بھی گستاخی رسول کا فتویٰ لگا دو. علامہ ذہبی پر اگر لگاؤ گے نا فتویٰ تو آپ کو جرح و تعدیل کے امام سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، پتہ یہ چلا کہ امام شافعی کا انتقال، امام شافعی کا انتقال، امام احمد بن حنبل کے انتقال سے پہلے ایسا خواب آیا. یہ میں ان کی پوری عبارت ذرا آپ کو سناتا ہوں. ہاں، امام ثوری، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ خواب آیا ہے. کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کس کا انتقال ہو گیا؟ نبی کا. بعد میں پتہ چلا امام شافعی کا انتقال ہو. کیا مطلب؟ کیا وہ امام شافعی کو نبی قرار دے رہا ہے؟ یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک تعبیر ہے کہ بھئی گویا یہ نسبت ہے کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے جن کی نبی سے نسبت بہت عظیم تھی، گویا نبی کا انتقال ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک بہت بڑے سنت کے محافظ کا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو اس کو خواب میں تعبیر یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ گویا نبی کا انتقال ہو گیا. تو علامہ ذہبی پہ بھی فتویٰ لگاؤ. میں جب آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ. سعودی عرب میں ہمارے ایک ریلیٹو تھے، وہ آئے تو انہوں نے وہاں ایک مجھے خواب سنایا کہ سعودی عرب کے مفتی بن باز کے پاس، وہ اس وقت سعودیہ میں ہی تھے اور شیخ بن باز کے پاس بھی ان کا آنا جانا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ شیخ بن باز کے پاس کال آئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نے کسی عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے، بالکل ننگا. اس خواب کی تعبیر بتائیں اس عالم کے بارے میں. اب بظاہر تو یہ بڑی گستاخی ہے، آپ نے اس کو ننگا دیکھ لے، گستاخی کر دی اس عالم کی. شیخ بن باز نے جواب دیا کہ یہ اس عالم کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، ایک بشارت ہے. تو اس خاتون نے پہلے نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا میں نے آپ کو خواب میں برہنہ دیکھا ہے. مجھے اس واقعہ بتانے والے نے بتایا کہ ایک ہفتہ شیخ بن باز روتے رہے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملی ہے مجھے، شاید اللہ کی طرف سے. ایک ہفتے تک اس خواب کے اثرات ان کے اوپر رہے ہیں اور روتے رہے ایک ہفتے تک. تو خوابوں کی دنیا ایک عام حالت سے بالکل الگ ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تصرفات ہیں جاگتی حالت میں معتبر ہوتے ہیں، خواب میں کوئی تصرف معتبر نہیں ہوتا. خواب میں کبھی نہیں. آپ کو پتا چلے ایک آدمی مرتد، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مرتد ہو گیا ہے. تفتیش کی کیوں مرتد ہو؟ اس نے خواب میں معاذ اللہ کو گالیاں دی ہیں. کبھی دیکھا کہ اس پہ علماء نے کفر کا فتویٰ؟ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا فتویٰ ہے؟ اور وہ عالم وہ جب کسی کو خواب سنائے گا تو پھر اس کی حالت دیکھی جائے گی. اگر وہ برا آدمی ہے تو اسے کہا جائے گا بھائی اپنے اعمال ٹھیک کرو، اور اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی کوئی اچھی تعبیر نکالی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھے ایک شخص نے خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر رہا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ وہ آدمی کافر نہیں ہے. میں نے اس کی ایک اچھی تعبیر بتائی. میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ نبی کو دفن کرنا میرے خیال میں
یہ تعبیر ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکال رہے ہو. تو شریعت کو فالو کرو. اس خواب میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہے, ورنہ یہ اس کو بھی گستاخی پر لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ فضول قسم کی لوگ ہیں جن کا بیٹھ کے کام کیا ہے, توپیں چلانا. تو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہمارا دین یتیم نہیں ہے. اور ایک اور بات, جاگتی حالت میں بھی یہ کہہ رہا ہے غلطی سے نکلا, بے حصہ, زبان مجبور. نفسیاتی اثرات تھے نا, آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں, وہ آپ کو ایسے کیس صبح و شام بتائے گا. کبھی فرط محبت میں انسان سے غلطی ہوتی ہے, کبھی نفرت میں, کبھی خوف سے ہوتی ہے کہ یار یہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے, پھر وہ نکلتا رہتا ہے. یہ تو نفسیاتی ایک وہ ہے, ایسے آدمی کو تسلی دی جاتی ہے. تو یہ غلطی سے ہے, اور غلطی سے اگر کسی کی زبان سے ایسا لفظ نکلے گا تو وہ بھی معاف ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص گناہگار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر آپ نے مثال دی کہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس کے پاس ایک سواری تھی, سواری کے اوپر سامان تھا, اور وہ بیابان جگہ پہ تھا, ریگستان میں, وہ سواری سمیت اس کا سامان گم گیا. اب یہ موت کے انتظار میں آ کے لیٹ گیا. اس کو پتا ہے میں اس ریگستان میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی. اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اور وہ سامان اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کا خوشی سے یہ عالم ہوا کہ اس نے کہا, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا, اللہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ. اخطأ من شدت الفرح, کہ خوشی کی شدت میں اس سے کیا ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے. کوئی کفر کا فتویٰ لگائیں گے اس کے اوپر ہم؟ نبی تو مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کو اس سے اتنی محبت, یعنی اس آدمی کو جتنی خوشی اس وقت ہوئی ہے, اللہ کو توبہ کرنے والے سے خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جو توبہ کرنے آئے. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا یہ بڑا جرم ہے, یہ رسول کی گستاخی بڑا جرم ہے. یہ رسول کی گستاخی بھی بہت بڑا جرم, اللہ کی گستاخی اس سے بھی بڑا جرم ہے. لیکن خوشی میں پاگل ہو گیا ہے نا, خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا. ایسے ہی بات ہے, خوف سے بھی دماغ کام نہیں کرتا, کوئی چیز مسلط ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ خطا جان کر غلطی کی ہے یا زبان بے اختیار ہے اور یہ کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں. تو یہ پورا واقعہ اب سمجھ میں آ گیا. باقی واقعات کو اسی پر قیاس کر لیں. سمجھے, جو گستاخیوں کو لگاتے ہیں ان کا بھی ایسے ہی قصہ ہے. ویسے بھی اصولی بات ہے, میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اتنی سینس ہونی چاہیے کہ بھائی اگر وہ گستاخی رسول ہوتے تو ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے اور اس زمانے کے علماء کیوں خاموش رہے؟ اس زمانے کے سب علماء ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے. اگر آپ کہیں وہ سارے معاذ اللہ بے حس تھے, تو پھر جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر علماء اس کے خلاف سارے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کا مطلب علماء ختم نبوت کے معاملے میں بے حس کبھی بھی نہیں رہے ہیں. علماء کیا, تو عوام آپ دیکھو نا اسمبلی میں جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی ختم نبوت کے مسئلے پر چیخ رہے ہیں. ایک لبرل آدمی کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو, اولیاء اللہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. شعر تو مکمل کر لیا کریں گندے. آگے میں ایک بات آپ سے کہہ کے یہ ختم کرتا ہوں. پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے جب اس کو خواب کی تعبیر سنائی کہ بھئی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے. آگے مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ تواضع ہے, وہ فرما رہے ہیں, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. الامداد میں فرمایا, باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں, یہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں نا, مجھے اصرار نہیں اس پر کہ یہی تعبیر ہے. اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو, پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. یعنی عین ممکن ہے یہ خواب ہی جھوٹا ہو سرے سے, صرف شیطان کا ایک تصرف ہو تمہارے دماغ پہ. سچا خواب ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے. یہ تعبیر نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ تعبیر ہے کہ مجھے سنت سے نسبت ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطان کا تصرف, اگر وہ اس پہ راضی ہوتے تو یہ کہتے کہ شیطانی تصرف ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا. پولیس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے, بم کے بھی دھمکیاں دے چکا ہوں, ایٹم بم کی دھمکیاں دے چکا ہوں. اب کیا ہے یار, شب برات کے پٹاخے تو کام نہیں کریں گے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن غلط تعبیر دینا ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا.
کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجدان کی غلطی ہے، غلطی مان رہے ہیں غلطی ہے، یہ غلط ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ نکال کر ان لوگوں نے جو نکالی ہوئی ہیں، یہ ان کی حیثیت یہ ہے. باقی خود حدیث میں یہ مضمون بہت ساری احادیث میں ہے کہ میری امت پہ خطا نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہے نا اللہ اگر ہم بھولے سے کوئی بات کہتے ہیں یا غلطی سے ہماری زبان سے کچھ نکل جائے تو ہمیں معاف کر دے. تو یہ ان کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات خوب کان کھول کے سن رہو کہ جو اہل اللہ کو، اکابر کو اور بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا اپنا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. اس کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. باقی محترم نے اس میں چونکہ اور بھی فضول باتیں کچھ کہی ہیں، تو میں ایک دفعہ، کیونکہ میں اس ٹاپک کو چھیڑتا نہیں ہوں، چھیڑا ہے تو پھر چھیڑ ہی لے آدمی، ٹھیک ہے. ان محترم سے جو سوال پوچھا گیا، میں نے اس کلپ میں یہ کہا تھا کہ جو مسائل 1400 سال سے حل نہیں ہوئے، اب ان کو کیوں چھیڑ چھڑ کے؟ اس سے امت متحد نہیں ہوگی اور نفرتوں میں بڑھ جائے گی. اس کا محترم نے جواب دیا کہ ہم رفع الیدین پر کب زور لگاتے ہیں؟ ہم سے اب سوال کر رہے ہیں کہ پہلے تم اپنا اسلام تو ثابت کرو. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو، رفع الیدین کی بحث تو ہم تم سے بعد میں کریں گے. آگے قادیانیوں کی مثال دی ہے کہ کوئی قادیانی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے ختم نبوت کی بات کریں گے، رفع الیدین کی بات نہیں کریں گے. تو ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ کیا یہ بھی فرقواریت نہیں ہے؟ اس طرح سے طنز کرنا علماء کے اوپر، فرقواریت کے کوئی سینگ ہوتے ہیں جس سے پتہ چلے؟ آگے رکھی ہوئی بخاری مسلم، کہہ رہے میں تو اس طرف بلا رہا ہوں. بخاری مسلم رکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اور اس کے حوالے دینے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا. آپ اس سے اخذ کیا کر رہے ہو؟ کس طرح سے آپ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ اور کمال کی بات یہ، اتنی تضاد بیانی اس کے کلپ مختلف، میں نے 2-4 کلپ سنے، اتنی تضاد. ایک طرف کہہ رہا ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. دوسری طرف کہہ رہا ہے اشرف علی تھانوی گستاخ رسول. پھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کفری عقائد کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کافر نہیں کہتے تو ہمارے عقائد کو کفریہ کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر ہمیں گستاخ رسول کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجازن گستاخ رسول کہہ دیا. آگے اسی کلپ میں آپ لوگ سن لیں، اس نے خود کہا ہے کہ کسی کو گستاخ رسول کہہ دینے سے بڑا کفر کا فتویٰ کیا ہو سکتا ہے. میں اس پر حیران نہیں ہوں، ان مستنڈوں پہ حیران ہوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کو نہیں پکڑ رہے کہ بھائی آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا، یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ نے حضرت ابھی خود یہ کہا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور پھر اسی میں تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں کسی کو گستاخ رسول کہہ دینا سب سے بڑا کفر کا فتویٰ تو یہی ہے. ٹھیک. اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہاں. یہ ہے مینٹل اپروچ. میری بات کو اس نے میرے کلپ پہ تبصرہ کیا کہ میرے بارے میں کہ ان کی بات جو ہے نا کسی پاؤڈری کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. واقعی کسی پاؤڈری کی سمجھ میں میری بات نہیں آئے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاؤڈر کے بغیر بیٹھے ہوئے ہو آپ، مینٹل اپروچ ہو آپ کی، تو انشاءاللہ آپ کو ہماری باتیں، میری کیا علماء کی بزرگوں کی باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. میری کیا اوقات ہے، تو پاؤڈری کی سمجھ میں واقعی نہیں آئیں گی. آگے کہہ رہی ہیں اپنے بزرگوں کے کفری عقائد پہ جو ہے. آگے پھر میں نے تھوڑے تھوڑے نا ہنٹس لکھے ہوئے ہیں. اچھا آگے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ان کے پیچھے وہ کون تھا، وہ جس قاتل تھا ممتاز قادری کو بھیجنا چاہیے. یعنی ہم اتنے بڑے معاذ اللہ گستاخ رسول ہیں کہ ممتاز قادری ہمارا علاج ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت بڑی تہمت ہے یا نہیں؟ ختم نبوت کا دفاع کر کون رہا ہے؟ لندن میں سب جو ختم نبوت کی تحریک ہے، سہیل بابا لندن والے، وہ ہمارے مسلک پر ہیں. پورے لندن میں انہوں نے قادیانیوں کو لوہے کے چنے چبوائے ہوئے ہیں. اسمبلی میں یہ مسئلہ کہ اٹھانے والے کون تھے ختم نبوت کا؟ ہمارے علماء اٹھانے والے تھے. میں دوسرے کا انکار نہیں کرتا، دوسروں نے بھی ساتھ دیا ہے اس مسئلے میں، سب متحد. بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ قربانیاں دینے، سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے زیادہ، میں نہیں کہہ رہا دوسرے نے قربانیاں نہیں دی، سب سے زیادہ قربانیاں ان بر صغیر کے علماء نے دی ہیں جن کو یہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے. تو اور بعض لوگوں کو بزرگوں پہ اس لیے بھی تان کرتے ہیں کہ ان کے اپنے کوئی بزرگ نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی کو ڈر ہوتا ہے نا کہ میں اس کے ابا کو برا کہوں گا تو میرے ابا کو برا کہے گا، لیکن ایک آدمی کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ابا کو برا کہوں گا تو اس کا کوئی ابا ہی نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ وہ اکابر جو آپ کے صدیوں تک چلے آ رہے ہیں نا، ان کی عبارتوں میں گستاخی، کوئی صاحب مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے.
میں نے کہا مناظرہ تو میں نہیں کرتا، محبت کے ساتھ علمی بحث ہم کر لیں گے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ جو میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ اپنے بھی اکابر کا ایک سلسلہ پیش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہو، تاکہ وہ عبارتیں میرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں تو میں ان کے بزرگوں سے بھی وہ عبارتیں نکال کے دکھاؤں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا نا کہ بھئی یہ تو تمہارے بزرگ نے بھی لکھا ہے، تو یہ فوراً کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر. تو میں نے کہا میں اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا. ابا تو ابا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی میرا یہ ابا ہی نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، میرے یہ دادا ہے ہی نہیں. تو آپ کہاں سے ٹپکے ہیں؟ جیسے جسمانی سلسلہ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی سلسلہ بھی نبی تک پہنچنا ضروری ہے. میں نے جمعے میں پورا بیان اس ٹاپک پر کیا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی سکھائیں گے صحابہ کو، صحابہ تابعین کو، تابعین کتاب اللہ سیکھنے کے لیے رجال اللہ بھی، کتاب اللہ سیکھی جائے گی رجال اللہ سے، اس میں تزکیہ بھی ہے، ساری چیزیں سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو پہلے آپ اپنے بزرگوں کی لسٹ پیش کرو. لسٹ ہی نہیں ہے تو پھر جب آپ کوئی آپ کے یعنی مقابلے کی شرط پہ ہی پورا نہیں اتر رہا تو اس سے بحث کرنا فضول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ حساب ہے. تو اس لیے بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہ بھی ایسا، وہ بھی کافر، فلانا بھی ایسا. آگے محترم نے لکھا ہے، وہ اس نے کہا کہ بھئی یہ رفع الیدین کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، تو صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے، ان کو چھوڑ دو، آگے چلو. تو اس نے کہا کہ ہمارا کام ہے اپنی بات پہنچا دینا. آگے نبی سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. مثالیں دیکھو، رفع الیدین جو نہیں کر رہے نا ان کو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دوزخیوں سے. اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص فرقواریت نہیں پھیلا رہا؟ نہیں آ رہی میرا خیال میں. کامن سینسو اتنے بڑے بڑے الزامات کہ آپ رفع الیدین کا ایک جزوی مسئلہ ہے اس پہ آپ کس سے تشبیہ دے رہے ہو؟ دوزخیوں سے، کبھی قادیانیوں سے. آگے اس نے یہودیوں کی مثال بھی دی ہے کہ بھئی ہم تو صاف پہنچائیں گے جسے دوزخ میں. اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ان چیزوں کا مگر ان کتابوں کو مانتے نہیں ہیں. اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو انہوں نے محترم نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ رفع الیدین جو نہیں کرتے یہ کتابوں کو اوپر اوپر سے مانتے ہیں، بخاری مسلم کو، ورنہ یہ حدیث کی کتابوں کو ماننے والے ہوتے تو یہ یقیناً اس حدیث کو بھی مانتے. تو میں اس کا الزامی، اس کا میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا رفع الیدین کی حقیقت. اس میں ایک چھوٹی سی میں وضاحت کر دوں. اس میں نے بیان میں یہ کہا ہے، امام ابو حنیفہ کا ایک مناظرہ ذکر کیا ہے. اس پہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اس کی سند کیا ہے. اس مناظرے کی سند ہے لیکن وہ سند اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. اس کے جو روات ہیں ان کو بعض محدثین نے ثقہ قرار دیا اور بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا. متفقن علیہ وہ صحیح روایت نہیں ہے لیکن وہ تاریخی روایت ہے. وہ میں نے رفع الیدین کے مسئلے پر بطور استدلال کے نہیں کی، وہ تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجتہد کے سوچنے کا اسٹائل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ راویوں کی فقاہت کی بنیاد پر بھی بعض دفعہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. ورنہ رفع الیدین کے مسئلے پر وہ روایت ہمارا مدار نہیں ہے. اب وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، باقی جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں وہ غائب ہیں. وہ تاریخی روایت ہے، میں مانتا ہوں اس کو تاریخی روایت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو ایک تاریخی روایت کے طور پہ ذکر کیا، اور جہاں ذکر کیا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. میری کم بختی آئی ہوئی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سند ضعیف ہے، وہ توپے لے کے بیٹھ گئے میری طرف. تو جتنا ان کو چھیڑو گے یہ کیا ہوگا؟ امت میں آگ لگے گی اس سے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ رفع الیدین کی حدیثوں کو نہیں مانتے، اس کا مدلل جواب تو میں نے اس میں دیا ہے، اور کبھی موقع ملا تو میں پورا ایک بیان اس پہ ریکارڈ کروا دوں گا مدلل پورے ایک جو ہے نا، تاکہ صرف ایک سامنے آ جائے کہ یہ پہلو ہے یہ نا، اس پہ یہ بھی ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں رفع الیدین کی حدیث ہے مگر یہ نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا نکال رہا ہے کہ یہ لوگ بخاری کو نہیں مانتے. میں یہ سوال کرتا ہوں، امام مالک زندہ ہوتے، امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے کی حدیث لائے ہیں مگر ہاتھ چھوڑ کے نماز کا فتویٰ ہے ان کا. سارے مالکی آج بھی نماز چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. امام مالک کا فتویٰ بھی کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. تو کیا ایک امام مالک پر یہ الزام لگاؤ گے کہ وہ موطا امام مالک کو، بولو نا یار، وہ موطا امام مالک کو نہیں مانتے؟ کیا یہ الزام لگاؤ گے؟ جیسے آپ نے ہمارے خلاف ایک کلپ تیار کر لیا علماء کے خلاف جو رفع الیدین نہیں کرتے، تو آپ امام مالک کے خلاف کیوں نہیں کلپ تیار کرتے؟
اور بھی بہت سے محدثین ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں مگر اس پر انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی موطا میں جو حدیث لائے ہیں ہاتھ باندھنے کی، فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. دلیل کیا دے رہے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ دلیل صرف ان کتابوں میں منحصر نہیں ہے. ہر مسئلے کی دلیل کے لیے ان کتابوں کا حوالہ دینا یہ آخری نہیں ہے. بہت سی چیزیں ان کتابوں سے ملیں گی، بہت سی چیزیں ان کتابوں کے علاوہ بھی ہیں. خاص طور پہ جب یہ کتابیں نہیں تھیں پھر کہاں سے کیسے اسلام کو لوگ فالو کرتے تھے. میں نے بتایا نا کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے. امام مالک اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں اہل مدینہ کے عمل کی وجہ سے. اور بڑے بڑے تابعین تھے اس وقت، سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعین ہیں جن کو سب مانتے ہیں، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. امام مالک ان کو فالو کر رہے ہیں اور وہ دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کا آخری عمل ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا تھا، ورنہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ رہے. جبکہ حدیث کیا لا رہے ہیں؟ ہاتھ باندھنے کی. پتہ یہ چلا کہ تواتر عملی، سینہ بسینہ جو چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس کو بعض دفعہ مجتہد اپنی حدیث پر ترجیح دے دیتے ہیں. اسی طرح رفع الیدین کے مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جب رفع الیدین کرنے والے صحابہ کا ذکر کیا نا تو ان کے نام ذکر کیے ہیں، اور جب یہ ذکر کیا کہ رفع الیدین نہ کرنا غیر واحد من اہل، بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے، ان کے نام ذکر بولو بھائی نہیں. کیوں؟ امام ترمذی کی نظر میں جو کرنے والے تھے وہ چند تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا. نہیں کرنے والوں کے بارے میں کہا بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. اور آگے یہ لکھا اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے. کتنے بڑے محدث سفیان ثوری. تو یہ سارے معاذ اللہ. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ شخص امام مالک کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا، یہ شخص سفیان ثوری کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا. بخاری اور مسلم کے بہت سارے محدثین ایسے ہیں جو رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، خود بخاری اور مسلم میں، ان کے خلاف کلپ تیار نہیں کر رہا کہ بخاری سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں. لیکن اس کی جو آئندہ نسل آئے گی وہ اس سے دو ہاتھ آگے ہوگی، وہ اسی بیس پہ بخاری کا انکار کرے گی، وہ اسی بیس پہ امام مالک کو برا بلا کہے گی کہ یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں مگر اپنی حدیثوں پہ خود عمل نہیں کرتے. یہ جب خود متبع سنت نہیں تھے تو ان کی کتاب کو ہم فالو نہیں کریں گے، اور اس طرح سے انکار حدیث کا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیں گے وہ. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. قمیض اتار دی، شلوار اس شخص نے اپنی خود اتار دی، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس طرح سے علماء کی بحثیں ہوتی ہیں. میرے بارے میں کہ اس نے قمیض اتار دی، اس نے شلوار اتار دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. مجھے تو چلو اتنی تکلیف نہیں، لیکن اس طرح سے بڑے بڑے اکابر علماء کو گستاخ رسول کہنا تو بہت بڑا ایک جو ہے وہ تہمت ہے کسی پر. تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بولو بھائی دور رکھیں. اب میں افصل بیان کی طرف آتا ہوں. کہاں نکل گئے؟ کیا ہے جی؟ سوالات کا سلسلہ نہ شروع کر لیں آج کل؟ کیا خیال ہے؟ یا بیان ہی کرنا ہے؟ اچھا وہ میں حدیث کمپلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے 2-3 ہفتے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی، بہت سے لوگوں نے اصرار کیا بھائی اس کو مکمل کر لیں. تو آج پھر وہ سورہ ملک کا جو درس ہے اس کو ہم اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ حدیث انشاءاللہ میں آج مکمل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اس سے متعلق کوئی سوال تو نہیں ہے کوئی؟ وہ میں نے تاریخی واقعہ کے بتا دیا نا. کوئی سوال تو نہیں ہے اس سے متعلق ہے بھائی؟ تو یہ جو میں نے بھی باتیں کی ہیں اس سے متعلق کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلو میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا. 2-3 ہفتے پہلے ایک حدیث شروع کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں، اپنے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے، اور اس وقت اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا پہلا، اور یہ 7 آدمی وہ ہوں گے جن میں قربانی کا عنصر زیادہ ہوگا. قربانی کا عنصر ان میں زیادہ ہوگا. تو وہ قربانی کیا ہے؟ ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا. آج وظیفے پڑھوا لو، پھر وہ وظیفے پہ آ گیا تو پھر ابھی وہ بھی عاملوں کی پھر لگنا شروع ہو جائے گا. کل میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا جادو کی حقیقت.
جامعۃ الرشید میں JTR میڈیا میں، وہ بھی سنیں. اور میں نے ایک بیان بہت ڈیٹیل میں اسی ٹاپک پر ریکارڈ کروایا ہے آذان ویب ٹی وی پر. عدیل صاحب جو ہے نا، عدیل عارف، ان کا ویب چینل ہے آذان. اس میں میرے زیادہ بیانات، درس قرآن میرے زیادہ اس میں، لیکن اس چینل کو لوگ لفٹ ہی نہیں کراتے. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس میں میرے 30ویں پارے کے بھی دروس ہیں اور پہلے پارے کے بھی دروس ہیں. اور وہ دروس الحمدللہ جنہوں نے بھی سنے ہیں وہ بہت، یعنی ان کو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور اس میں سوال و جواب کا ایک سیشن ہوتا ہے. تو اس میں نے جادو کے حوالے سے ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے. سمجھ رہے ہو کہ جادو ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جادو کے نام پہ الو آپ لوگوں کو کیسے بنایا جائے، اور آپ لوگ کتنے خوشی خوشی الو بنتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کہ کون، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم میں کون کون الو بن چکا ہے، کون کون آدھا الو بن. معذرت کے ساتھ بھائی اب کیا کریں یار، بن رہے ہیں تو اب کیا کریں. تو آپ الحمدللہ الو نہیں بنو. تو وہ ضرور سنیے گا، ٹھیک ہے. ایک تو JTR میڈیا پہ کل ریکارڈ کروایا، اور ایک جو ہے نا وہ، اچھا ایک یہیں پر ایک بات، میں نے JTR میڈیا پہ ایک بیان ریکارڈ کروایا. چھوڑو یار پھر اختلافی باتیں، پھر چھوڑو، پھر یہ موضوع ہے، پھر کبھی چھیڑ دیں گے اس کو انشاءاللہ. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ خصوصی طور پر ان کو میدان حشر میں اپنے سائے میں جگہ دے گا. امام عادل، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، جو کہ مارکیٹ میں شارٹ. یہ تمام وہ لوگ ہوں گے جو مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. جو 7 افراد ہیں نا، یہ سب وہ ہیں جو مارکیٹ، کیونکہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں اے داؤد تم میرے شکر گزار بنو. آگے اللہ نے وجہ بیان کی، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ میں جو بار بار کہتا ہوں جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ دولت مند مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہے. اے داؤد خوبصورت لوگ مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہیں. اے داؤد طاقتور لوگ بھی مارکیٹ میں کم نہیں ہیں. بڑے بڑے پہلوان پڑے ہوئے ہیں، بہادر بھی بڑے بڑے پہلوان ہیں. اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے ان نعمتوں کے شکر گزار بنے، ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اور اے داؤد تو نیک عمل کر، شکر گزار بن، کیونکہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. اب دونوں جملے میں مناسبت کیا ہوئی؟ نہیں یاری بات بھائی. اللہ داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے اے داؤد تو شکر گزار بندہ بن جا، شکر گزار لوگ مارکیٹ میں کم ہیں. تو یہ کیا مناسبت ہوئی آپس میں بھئی؟ یہ کوئی دلیل ہوئی شکر گزار بننے کی؟ اگر اللہ کہتے اے داؤد تو شکر گزار بن جا میں تجھے جنت دوں گا، کہتے یار بڑی زبردست لاجک ہے بھائی، جنت ملے گی اس لیے شکر گزار بن جا. اے داؤد تو شکر گزار بن جا میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے نہ یہاں یہ کہا کہ جنت دوں گا، نہ اللہ نے یہاں یہ کہا کہ میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں اے داؤد تو شکر گزار بندہ بن جا، شکر گزار لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. اصل میں یہاں اللہ اکنامکس کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے. سپلائی کم ہونے سے تو ڈیمانڈ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے نا. چینی جب شارٹ ہوئی تھی تو جس کے پاس چینی ہو لوگ اس سے دم کرا رہے تھے جا کے، یار تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے یار، تیرے پاس چینی ہے، اتنا نیک آدمی ہے تو چینی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایک زمانہ یاد آیا ہمیں، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کراچی میں، منہ مانگی قیمتوں پہ چینی لے رہے تھے. شارٹ ہو گئی، ڈیمانڈ بھی بڑھتی، ہر آدمی چینی کی تلاش میں، شوگر کے مریض بھی چینی کی طلب میں نکلے ہوئے. تو یہاں اللہ ایک اکنامکس کا اصول بتا رہے ہیں، یعنی ایک مسلمہ اصول ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو میں ہر طرح کے، اللہ گویا داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد مجھے اپنی مخلوق میں ہر طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، طاقتور بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہیں. میری نعمتیں کھا کے میرے شکر گزار بنے ایسے نظر نہیں آ رہے، لہذا ان کی طلب بڑھ گئی ہے. اور جس چیز کی رسد کم ہو، سپلائی کم ہو، طلب بڑھ جائے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو گویا اللہ یہ کہہ رہے کہ اے داؤد شکر کرے گا تو جتنا بدلہ تیرا بنتا ہے اتنا نہیں دوں گا، مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگاؤں گا. کیسے سمجھائیں یار؟ چینی جب شارٹ ہو گئی تھی تو مہنگے داموں بک رہی تھی نا،
مارکیٹ ویلیو پہ تھوڑی بک رہی تھی. تو اللہ کہتے ہیں شکر کا جو جتنا ثواب میں دیتا ہوں نا, جب شکر گزار لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو پھر جو شکر کرے گا اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی, اس کا بدلہ بھی بڑھ جائے. آج بھی ایسا ہے, ہر طرح کے لوگ ملیں گے, اللہ کا شکر کرنے والے نہیں ملتے. تھوڑی سی قربان. اور شکر میں کیا ہے, تھینک یو شکر نہیں ہے. تھینک یو میں کتنا ٹائم لگے, یہ بھی ایک درجہ ہے شکر کا کہ کسی نے کوئی خدمت کی آپ نے تھینک یو بول دیا, لیکن اس پہ تو کچھ قربانی نہیں ہے نا. یہ بھی ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ یہی کہنا چھوڑ دیں میرے بیان سننے کے بعد, پھر کلپ آ جائے میرے خلاف, اس نے بولا ہے, انہوں نے بولا تھا. تو کلپ تو آج کل ایسے نکلتے ہیں, تھینک یو بولیں, مگر یہ کوئی اصل شکر یہ نہیں ہے. باپ نے آپ کی خدمت کی, بچپن میں پالا پوسا, آپ کو کھلا پلا کے جوان کر دیا. اب باپ کو بھی ضرورت ہے, وہ بوڑھا ہو گیا, کہہ رہا بھائی پیسے دو مجھے. بیٹا میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا, اب مجھے ہسپتال میں دوا کے لیے پیسے چاہیے, اپنی خون پسینے کی کمائی سے کچھ مجھے بھی کھلا دیا کرو. آپ کہہ رہے ہیں ابو آپ نے جو میری اتنی خدمت کی, کھلایا پلایا جوان کیا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری تھینک فل فار یو. شکریہ, نوازش. ابا رکھ کے ٹماٹر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہم بھی اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے دی, صحت دے دی, اللہ تعالیٰ نے آل اولاد دے دی, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے, ہم میں سے ہر شخص ڈوبا ہوا ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اللہ تیرا بہت بہت شکر. یہ تھینک یو نہیں کہ یہ بھی غنیمت ہے, اتنا کہہ دو. اصل شکر تو اس سے اوپر کی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دی ہیں تو میری خاطر میری نافرمانی چھوڑ دو, جس چیز سے روک دوں رک جاؤ, جس کے کرنے کا آرڈر دوں تو وہ کام بولو نا یار کر لو. اب اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی. دیکھو ایک آدمی کے پاس کیمرہ نہیں ہے, دوربین نہیں ہے دیکھنے کے لیے, یا کیمرہ نہیں ہے, اور آپ اس آدمی کو بہت شوق ہے یار مجھے کہیں سے کیمرہ مل جائے, کہیں سے کیمرہ مل جائے, کیا کروں یار کہیں سے کیمرہ چاہیے مجھے, کیمرہ بڑا, جیسے بعض لڑکوں کو شوق ہوتا ہے یار کیمرہ مل جائے کہیں سے. وہ غریب لڑکا ہے, کیمرہ خرید نہیں سکتا, کسی نے احسان کر کے 2.5-3 لاکھ والا مہنگا کیمرہ, اس کو HD کیمرہ اس کو پکڑا دیا, اور وہ تھینک یو گرٹ لگا رہا ہے. جس نے کیمرہ دیا اس نے کہا کہ صرف ایک کام کرنا, پوری دنیا کے نظاروں کی ویڈیو بناؤ, میری بہنوں اور میری بیوی کی عزت تار خدا کے لیے بولو نا یار. نا میرے گھر پتہ چلا کہ میرے گھر میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور میری پوری ویڈیو بنا کے مجھے ہی ذلیل کر دیا, کیا خیال ہے بھائی؟ اور اسی طرح میرے یہ ریلیٹیو ہیں, یہ جاننے والے ہیں, ان کی بہو بیٹیاں ہیں, سب عزت دار گھرانے کی. ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بے پردہ نظر آئیں, کہیں ڈیٹ مارتی بھی نظر آ جائیں, پتہ چلا, ٹھیک ہے نا, عزت دار بھی ہیں, ڈیٹ بھی مار رہی ہیں, تو یہ کہیں پتہ چلا عیدی کی ویڈیو بنا کے تم نے اپلوڈ کر دی. اب آپ تھینک یو صبح 100 دفعہ تھینک یو, تسبیح لے کے اس کے پاس پہنچ جاتے, بھائی تھینک یو آپ نے مجھے کیمرے دیا, 100 دفعہ صبح تھینک یو, 100 دفعہ شام, ہر نماز کے بعد 33 دفعہ تھینک یو, ٹھیک ہے نا. یہ مسلسل پڑھے جا رہے ہیں, لیکن جہاں کہیں اس کی بہو بیٹی نظر آئی آپ نے کیمرے میں سیو کر کے نیٹ پہ ڈال دی, اس کی تصویر, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا. اس کو کتنا غصہ آئے گا یار, جس کام سے میں نے اسپیشلی روکا تھا تم وہی کر رہے ہو, مجھے تمہارا یہ تھینک یو نہیں چاہیے. اب مجھے بتاؤ, ڈیجیٹل کیمرہ جو 2.5-3 لاکھ کا ہے, ہمیں جو اللہ نے یہ کیمرہ دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, کیا یہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے میں تمہیں 2.5 کروڑ روپے دوں گا, یہ آنکھیں مجھے نکال کے دے دو, آپ دے دو گے؟ بولو نا یار, دے دو گے؟ اللہ نے کہا میں نے یہ تمہیں کیمرہ دے دیا فری میں, کوئی پیسے نہیں لیے. اب ایک کام کرنا, تم اس سے خوبصورت نظارے دیکھو, اپنی ماں کو دیکھو, اپنی بیٹیوں کو دیکھو, اپنی بہنوں کو دیکھو, اپنی بیوی کو 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھو, جس کے دیکھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں. بیوی کو دیکھو اور رشتہ داروں کو دیکھو, ان سے ملو, دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. لیکن کوئی جوان لڑکی جا رہی ہو تو اس کی ہوس کی نگاہ, بولو نا یار, نہیں ڈالو, اس پہ گندی نظریں مت ڈالو. اتفاقی نظر تو معاف ہے, یہ بھی اللہ نے چھوٹ دے دی, گندی ہوس کی نظریں اس کے اوپر مت ڈالو. آپ کیا کر رہے ہیں,
جہاں کوئی عورت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں فیس بک پہ فوراً کوئی ایڈورٹائز آ گیا، فوراً کوئی لڑکی آ گئی، کوئی نیم برہنہ، فوراً کلک کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، تو یہ شکر گزاری ہے یا ناشکری؟ یاد رکھو کسی بھی شخص کو جس نے آپ کو گفٹ دیا ہو اس کو اپنی نافرمانی پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو اپنی ناشکری پر غصہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی غیرت کو بہت جوش آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو غصہ اتنا کیوں آتا ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، جو جتنا نرم دل ہو اس کو اتنا ہی کم غصہ آئے گا نا، تو اللہ کو اتنا زیادہ غضب کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھ لیا نا کسی، کوئی معاذ اللہ کوئی فحش فلم دیکھ لی، کوئی ننگی فلم دیکھ لی، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ لیا بری نیت سے، تو کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے اللہ کو؟ بھائی کسی عام آدمی کی بیوی کو دیکھ لو گے غصہ آئے گا، مگر ایک دم تو نہیں آگ بگولا ہو جائے گا نا، وہ جان سے مار دوں، آگ میں پھینک دوں، یہ کر دوں، ایسا تو نہیں کرے گا۔ اللہ اٹھا کے کہاں پھینکتے ہیں؟ آگ میں۔ اس لیے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اللہ میں غیرت بھی سب سے زیادہ ہے۔ جب کسی کا آپ سے تعلق ہو، بہت زیادہ غیرت ہو، جو جتنی زیادہ غیرت ہوگی اس کا غصہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہو۔ دیکھو میاں بیوی کے تعلق کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شوہر کو بیوی سے بڑی محبت ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے اور بڑا کھلا پلا رہا ہے، چھوٹی موٹی خطائیں نظر انداز بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اس کی میٹر گھوم جائے گا۔ اب اس کے کہیں خدا نخواستہ تعلق ہو گئے غلط، جتنا غیرت مند ہوگا اس کو غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نرم دل تو اتنا غصہ کیوں آ رہا؟ بھائی جتنا نرم دل ہے اتنا ہی غیرت والا بھی ہے، اتنا ہی زیادہ غیرت والا بھی ہے۔ تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، آج تمہاری آنکھیں چھین لوں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں، تمہاری بینائی چھین لے، تمہارے کانوں سے سننے کی سماعت ختم کر دے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہیں دوبارہ لوٹا دے؟ دی بھی اس نے اور باقی بھی اسی نے رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے حلال چیزوں کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، چند چیزوں پر پابندی لگا دی۔ آپ ان چند ہی کی طرف منہ مارتے ہو تو پھر اللہ کو بہت زیادہ غضب آتا ہے، اور یہ غضب آنا اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اتنا زیادہ غصہ آئے، بہت زیادہ، تو ہم تو انتقام لیتے ہیں، پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لے رہا؟ بھائی ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے حلم، برداشت۔ اللہ کی ہر صفت زیادہ ہے، رحمت بھی بہت زیادہ، غیرت بھی بہت زیادہ، اور برداشت بھی۔ اللہ کو جتنا غضب آتا ہے، اگر اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں کسی پر اتنا غضب آ جائے، ہم اس کا قیمہ بنا کے کھا جائیں، قیمہ بنا کے کھا جائیں، لیکن اللہ کا غضب بہت زیادہ، مگر اللہ کا حلم، بردباری، برداشت اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں برداشت کرو، برداشت کرو، حلیم، برداشت۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے نبی یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو نہ غصہ آ رہا ہے، نہ اللہ کو اس سے ناراض ہو رہا ہے اللہ، اور یہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، نہ نہ نہ۔ فرمائے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن ہے انتقام کا، اس تک میں ان کو مہلت دوں گا۔ ایک میں نے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا ایک دن رکھا ہے، اس دن سے پہلے میں رزلٹ اناؤنس نہیں کروں گا۔ ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ سزا کسی کو دینی ہو کہ میں فلاں وقت میں دوں گا، غصے میں آگے پہلے ہی اس سے لڑ پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہلت، اور اس لیے بھی کہ اللہ کا غصہ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ رحمت بھی، تو اللہ اس غصے کے باوجود مہلت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے، کیونکہ جیسے اللہ کو گناہ کرنے والے پر بے انتہا غصہ آتا ہے کیونکہ اس میں غیرت بہت ہے، ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کو توبہ کرنے والے پر پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اللہ محبت کرنے میں بھی مخلوق سے بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال، اب تو آنی چاہیے۔ تو اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو اور توبہ کو بھی ہلکا مت سمجھو۔
جیسے گناہ پر اللہ کا غضب ہے، ایسے ہی گناہ چھوڑ کے جب گڑ گڑاؤ گے اللہ کے سامنے تو پھر اللہ کو پیار بھی اتنا زیادہ آتا ہے۔ تو میں کہاں سے کہاں بات چل پڑی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز شارٹ ہوگی اس کی قیمت زیادہ، تو اللہ فرما رہے ہیں داؤد کیا بن جا، شکر گزار۔ تو یہ جو اللہ نے 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے نا قیامت کے دن، یہ 7 کی سلیکشن اس لیے ہوگی کہ اس 7 قسم کے لوگ مارکیٹ میں ہمیشہ سے شارٹ رہے ہیں، تو ان کی اللہ کی نظر میں ویلیو اتنی بڑھ جائے گی، اللہ کہیں گے باقی لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، تم لوگ فی الحال کیا کرو۔ جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں نا، آپ لائن میں لگے ہوتے ہیں نادرا کی شناختی کارڈ کے کہ بھئی سب کا بنے گا آئی ڈی کارڈ، ریجیکٹ بھی ہم کریں گے کہ یہ تو کچھ اور کسی اور ملک سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خام میں اس کو نکال دیں گے، اس کا بنا دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جب تک شناختی کارڈ نہیں بنتا وہ نادرا والے یار ادھر آ جاؤ بھائی سائڈ پہ آ جاؤ۔ میں نے اپنا قصہ سنایا تھا نا وہ ایئرپورٹ کا، سعودیہ کے ایئرپورٹ کا قصہ سنایا تھا کہ بھئی تم فی الحال جب تک تمہارا نمبر نہیں آتا ادھر آرام پیو، یہ بوتل پیو، یہ چائے پیو، یہ گٹکا کھاؤ، صحیح ہے نا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب عرش میں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں، تو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ ان میں رفع الیدین کرنے والے بھی ہوں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے۔ انجینئر صاحب کو اعتراض ہوگا کہ یہ نہ کرنے والے کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ، لیکن خدا کی قسم رفع الیدین کرنے والے بھی ہوں گے اور نہ کرنے۔ ایک اہل حدیث عالم تھے وزیر آباد میں ایک اہل حدیث عالم تھے اہل حدیث۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ 25 سال کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے رفع الیدین کے بغیر، انہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ کہہ رہے ایک دن کسی نے ان کو کہا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اتنا اس کو عقیدت بھی ہے آپ سے اور رفع الیدین نہیں کرتا، تو آپ اس کو ٹوکتے کیوں نہیں ہو؟ ان اہل حدیث عالم نے جواب دیا کہ بھائی اگر میں اس کو ٹوکوں تو اس کا مطلب میں اس کی نماز کو، ان کی رائے یہ تھی کہ میں اس کی نماز کو غلط سمجھ رہا ہوں، اور پھر کہا کہ اس کی نماز کو غلط کا مطلب یہ ہوا کہ حنفیوں میں جو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں ان کی نماز کو گویا میں خلاف سنت قرار دے رہا ہوں، تو فروعی مسئلہ ہے، اس کی یہ سمجھ میں آتا ہے تو اس طرح پڑھ لے، میری یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں، لیکن اس طرح کے مولوی بھی مارکیٹ میں شارٹ ہے، اس طرح کے مولوی مارکیٹ میں شارٹ ہے، چیدہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میں جس علاقے میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں وہاں میں نے 30 سال شافیوں کے ساتھ گزارے، شافعی مسلک کے لوگ بہت زیادہ شافی تھے، ہمارے دوست تھے، ہماری ان سے بہت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ 30 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم نے ان کو ٹوکا ہو کہ آپ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں، یا کبھی انہوں نے ہمیں ٹوکا ہو کہ آپ کیوں نہیں کر رہے۔ حالانکہ ان کے مقتدا اور رہبر بھی تھے شافعی مذہب کے علماء جو ان کے تھے، انہوں نے ساری زندگی ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کبھی ہمارے امام نہیں ہوتے تھے تو ان کو ہم آگے کر دیتے تھے، وہ پھر کیا کرتے تھے اپنے اسٹائل میں نماز پڑھاتے تھے، زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمیں کبھی ذرہ برابر خیال بھی نہیں آیا، ہم نے اپنے ابا سے ایک دن پوچھا، ابا نے کہا بھائی سب صحیح ہے، وہ اپنے علماء سے پوچھ گئے تھے سب صحیح ہے۔ بعض شر پسندوں نے کوشش کی کہ بھائی شافیوں کی الگ مسجد بناؤ، ان کے عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کیوں بنائیں، یہ کہ مسلمان نہیں ہیں ان کے لوگ، کیا مسلمان نہیں ہیں، نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، کیوں الگ؟ اب آپ دیکھو مسجدوں کے نام، یہ مسجد اہل حدیث، یہ مسجد دیوبندی حنفی، یہ مسجد بریلوی حنفی، قادری چشتی، پوری گردانیں مسجدوں کے۔ میری مسجد کے باہر کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی فرقہ وارانہ نام ہے؟ الفلاحیہ مسجد۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے، نام کے ساتھ بھی ہٹایا ہے، میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا ہوا تھا دامت برکاتہم، اس کا مطلب میں نے دیوبندی، میں نے کہا ہٹا بھائی اس کو یہاں سے، کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پھر شارٹ فارم میں ضرورت کی کہاں پڑتی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا دیوبندی وہاں سے کب سے، یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ بھائی ایک چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ایک مسلک صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہوا یہ لوگ خود نام دیتے ہیں، بعض دفعہ ہوا یہ کہ پھر ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عید میلاد النبی بہت زیادہ جوش و خروش سے منانے لگے، پھر وہ بھی 11ویں شریف، اور کچھ علماء نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ تو جن علماء نے مخالفت شروع کی ان میں زیادہ تر کا تعلق ضلع دیوبند سے تھا، تو لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا، یہ دیوبند والے ہیں، دیوبند۔ اور جو 11ویں وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا، تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، بریلوی۔ اس بیس پر یہ نام پڑے ہیں،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ لوگوں نے بنائے، علماء نے نہیں بنائے ہیں، لوگوں نے خود کہنا شروع کیا یہ دیوبندی، یہ کیا بریلوی. جب وہ اتنا مشہور ہو گیا تو اب لوگ پھر خود ہی پوچھتے ہیں کہیں آپ نکاح کے لیے پیغام بھیجو، بھائی تو دیوبندی ہے بریلوی ہے. اب اس کے سامنے یہ تقریر تھوڑی کریں گے ہم بیٹھ کے دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو اسلام. وہ کہے گا بھائی تو حلوے مانڈے کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس کی شارٹ فارم کیا ہے کہ بھائی یہ کون سے مسلک والے ہیں؟ دیوبند والے. وہ شارٹ میں لوگ بھائی مسلمان تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے، سبھی مسلمان ہیں نا. یہ اس لیے یہ جہاں بہت شدید ضرورت ہو وہاں اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں رکھا ان دیوبندی. اور میں بریلویوں کو کافر نہیں سمجھتا، میرے اوپر یہ بھی فالتو قسم کے آج کل الزام بھی خود ہی لگاؤ اور اس کے جواب بھی خود ہی کلپ پہ ڈالو. بھائی ہم نہیں کافر سمجھتے اللہ کے بندو، ہم ان کے پیچھے نماز کو بھی حرام نہیں کہتے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں ہوں آپ کی وہاں مدد کر سکتے ہیں، اور آپ جہاں سے بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کی پکار کا جواب سنیں گے، اس نیت سے جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں کرتا وہ یقیناً مشرک ہے. لیکن سارے بریلوی ایسا یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن جو عقیدہ یہ رکھتا ہے اس کو بھی مشرک نہیں کہو گے تو پھر کیا ہے. لیکن کسی مخصوص شخص کو پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہے وہ مشرک ہے. ایک عمومی اصول بیان کرتے ہیں، کیونکہ کسی متعین کو اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے بھائی وہ تعویل کرتا ہوں، میں نے تھوڑی اس سے تحقیق کی ہے جا کے. اگر پھر بھی وہ تعویل نہیں کرے گا تو پھر تو ہوگا، تو پھر اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی. تو اس کو فرقہ وارانہ سے تعبیر کرنا درست نہیں، یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے. خیر تو جلدی سے بات ختم کروں میں کہ وہ 7 آدمی جو ہے نا وہ ان کا اتنا بڑا مقام کیوں ہوگا کہ وہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے. تو پہلا امام عادل، صحیح ہے نا، پہلا امام عادل نیک بادشاہ جو کہ مارکیٹ میں شارٹ ہے. تو کہیں کہیں مل جائے گا کوئی نیک، اللہ بلائیں گے تو ادھر آ کے بیٹھ گیا، اور تو صدر تھا پھر بھی نیک تھا، تو پاکستان کا وزیر اعظم ہو کے نیک بن گیا یار. اول تو پہلے تفتیش ہوگی یہ نیک تھا تو بنا کیسے، پہلے یہ تفتیش ہوگی ٹھیک ہے، نیک ہو کے کیسے بنا بھائی تو، اس میں میرا غلط حساب کتاب لمبا نہ ہو جائے. تو خیر بہرحال جو بھی نیک ہوں گے وہ کہاں ہوں گے. مجھے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ انڈیا کے خلاف، بھائی میں انڈیا کے خلاف نہیں ہوں، میں انڈیا کی گورنمنٹ کی مخالفت کرتا ہوں، انڈیا کی عوام کی مخالفت کبھی نہیں کرتا میں. وہ انڈیا والے بھی میرے خلاف توپے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں انڈیا کی کوئی بات کرو وہ کہتے ہیں آپ انڈیا، ہم انڈین ہیں. بھائی آپ کو 100 دفعہ انڈین ہو نا، مسلمان جہاں بھی ہو کلمہ گو ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. بلکہ لوگ کہتے ہیں سب آپس میں بھائی بھائی، میں کہتا ہوں سب آپس میں بہن بھائی ہیں. میں تو خواتین کو بھی شامل کر لیتا ہوں، سب بہن بھائی ہیں آپس میں. تو انڈیا کی گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ اختلاف کرتا ہوں میں، ان کی عوام کو میں برا بلا نہیں کہتا. عوام میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی، جیسے ہمارے یہاں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں اچھے بھی برے بھی. تو دوسرا کون سا ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. وقت زیادہ ہو گیا ہے، میرا خیال ہے اس عنصر کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. پھر اگلے درس میں بجائے سورہ ملک کو کنٹینیو کرنے کے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر کے وہ 7 آدمی انشاءاللہ، کیونکہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یار جیسے کسی کے نوالا حلق میں ڈال کے اتارنے نہ دو اس کو، یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے بیان میں. ایک موضوع چلا تھا اس کو آدھا چھوڑ. اب ہر آدمی کہہ رہا کہ میں کسی کیٹیگری میں آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا. تو دوسرا کون ہے؟ جوانی میں اللہ کی عبادت. تو اس عبادت کے عنصر پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں. آج سوالات کا سیشن نہیں ہوگا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو فیس بک والوں سے بھی گزارش ہے سوالات نہ پوچھیں. تو یہ جو ہے شاب النشأ فی عبادت اللہ، عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کی آیتوں میں اس کو ڈیفائن کیا ہے، اسلام کے جو کام ہیں جن کو عبادت سے تعبیر کیا. ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. 9 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات والخاشعین والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین. شاید ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو حافظ لوگ اس کی وہ صحیح کرنا. والذاکرین اللہ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کوئی ہے حافظ؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یہی ہے نا، والصابرین والصابرات
والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہاں بھی 9 صفات اللہ نے اہل جنت کی بیان کی. اور ایک اور آیت قرآن مجید کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں اللہ نے 9 صفات بیان کی ہیں. تو میں ان میں سے ایک مقام کی وہ بتا دیتا ہوں, باقیوں میں اسی کا تکرار ہے یا اسی کو دوسرے مفہوم سے بیان کیا گیا. تو عبادت کی کثرت میں اللہ نے سب سے پہلا بیان کیا التائبون, توبہ کرنے والے. جب آپ عبادت کا ارادہ کریں پچھلے گناہوں سے توبہ, کیونکہ عبادت ایک خوشبو ہے. پہلے اپنے آپ کو گندگی سے پاک کرو گے تو پھر اسپرے کرو گے نا. اس میں صرف چائنا والوں کا اختلاف ہے. میرے ایک دوست چائنا سے ہو کیا ہے, وہ کہتے ہیں چائنا والے نہائے بغیر ہی اسپرے کرتے ہیں اپنے اوپر, وہ گندگی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. اسلام میں کیا ہے, بدبو کو پانی سے ختم کرو, صابن سے ختم کرو, پھر اس پہ خوشبو کا تڑکا لگاؤ. خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, خوشبو زینت کے لیے. بدبو ختم کرنے کے لیے نہا لو, تو نہاتے نہیں ہیں, خوشبو جب بدبو آئے گی تو خوشبو اسپرے کر لیا. تو اسی طرح گناہ ایک گندی چیز ہے اور عبادت ایک نیکی ہے. تو پہلے اپنے دل کو, اپنے جسم کو گندگی سے پاک کرو. اور گندگی سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ. اب یہاں اللہ نے ایک امید کی بات کی ہے کہ توبہ کرنے والے یعنی کرتے رہتے ہیں وہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی اور عبادت کی طرف آ گئے تو اب اگر دوبارہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں. گویا توبہ خود ایک عبادت ہے. جیسے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ایسے توبہ بھی پابندی سے کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو پہلا التائبون العابدون, پھر عبادت کثرت سے کرتے ہیں, اللہ کی غلامی کرتے ہیں. پھر جس کی تفصیل, کیونکہ اصطلاحی عبادت ایک ٹرم ہے نا, عبادت وہ ایک الگ ٹرم ہے. عبادت وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ العابدون الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. میرا خیال ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں پھر اس موضوع کو اگلے ہفتے سمیٹوں گا. آپ مجھے یاد دلانا, بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. تو جو ہے نا یہ موضوع بڑا لمبا ہے. یہ 9 صفات جو بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت پر کافی لمبے بیان کی ضرورت ہے. اس کو پھر ٹرکھانے والا کام اچھا نہیں ہوتا. تو اور اس نیت سے آپ وہ بیان سنیں, اور مجھے چاہیے کہ میں اس نیت سے یہ باتیں بتاؤں کہ یہ ساری صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں. اور اس پر پھر کس چیز کی بشارت ہے؟ دنیا میں بھی سکون, دنیا بھی اللہ جنت بنا دیتے ہیں, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت ملے گی. اور کچھ نہ بھی ملے, اچھے انسان بن جاؤ گے. اچھا انسان بننا ایک خدا کی قسم خود ایک سکون ہوتا ہے انسان کو کہ میں اچھا ہوں. اچھا آدمی بننے کے لیے یہ چیزیں چاہیے. یار میں نے کہا تھا سوال نہیں پوچھو. دوست کو گانا گانے کا شوق ہے جبکہ گانے کو غلط سمجھتا ہے, مگر کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں. شوق کا کوئی مول نہیں ہے, گانا گاؤ, ٹھکائی ہو جائے گی آخرت میں آپ کی. ٹھیک ہے نا, جب آخرت میں ٹھکائی لگے گی تو اللہ سے کہنا ہے اللہ شوق کا تو کوئی مول تھا ہی, کیا کروں, مجبور تھا. اللہ سے کہہ دینا ہے 12 بجے عشاء پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی نماز, یعنی رات کو کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا بھائی. یہ پھر تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے, ان سے کہیں یہ کسی اور کو بتاؤں. وقت بھی نہیں ہے, اس میں کافی لمبی بات کرنی پڑے گی. انبیاء کرام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں. پھر وہی مسئلہ نا میں نے بتایا تھا نا, اور اس زندگی کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شہداء بھی زندہ ہیں لیکن انبیاء کی زندگی سب سے قوی تر ہے. صدیقین اور دیگر اولیاء اللہ حفاظ بھی زندہ ہیں. اولیاء اللہ اور شہداء کی کیا کرنا ہے بھائی, پورا مضمون لکھ کے بھیج دیا. میرا نام محمد وقاص ہے. پوچھ لیں کیا لڑکی اپنے والد کی ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ چھاؤں میں آ جائیں. کیوں لڑکی کو الو بنا رہے ہو بھائی؟ ان سے کہیں مجھ سے اکیلے میں ملیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ پوچھوں گا کیسے پٹایا, یہ نہیں پوچھنے کے لیے بلا رہا. بعض دفعہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا لیا جاتا ہے ولی کی اجازت بغیر نکاح کے لیے. اس کو بیوقوف بنا کے نکاح کر لیتے ہیں, اس سے اپنی خواہش پوری کی, تھوڑے دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ ابا کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نکاح کا. وہ لڑکی بیچاری دھکے کھا رہی ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ اس میں بہت ہی
حساس مسئلہ ہے، تو اس میں بہت اچھی طرح، اول تو باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا کوئی پسندیدہ کام نہیں، لیکن بعض دفعہ باپ ظالم ہوتا ہے، ایسے کیسز آتے ہیں عربوں میں، ایسے بہت کیسز ہیں، ابا شادی نہیں کر رہے، بیٹی کی عمر 40 سال ہو گئی، اس کی چاہت کا خیال نہیں کر رہے، وہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے، ہر ایک کے حالات الگ سے معلوم کر کے پھر اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی اگر 1 سال سے دور رہے ہوں تو کیا نکاح باقی رہتا ہے؟ جی ہاں، جب تک طلاق نہیں ہوتی، 100 سال بھی دور رہیں تو وہ نکاح ان کا باقی رہتا ہے، بشرطے کہ زندہ ہوں، ٹھیک ہے، 100 سال۔ چلیں کافی ہے، کافی وقت ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔